السلام علیکم، میں عبداللہ اقبال اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویو جی ایس کی تھرڈ ویڈیو کے بارے میں۔ تو اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ویو جی ایس کا جو فائل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایکسٹینشنز دیکھیں گے کہ کون سے سب سے زیادہ ایکسٹینشن امپورٹنٹ ہے۔ تو جو ایکسٹینشنز ہم نے استعمال کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے ویوٹر ایکسٹینشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے وہ استعمال کرنی ہے۔ ویوٹر کیا ہے کہ ایک ٹول ہے جو کہ ویو جی ایس کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کی فائلز کو جو فائل فارمیٹنگ ہے اس کے لیے۔ تو ویو جی ایس کی جو فائل فارمیٹنگ ہے وہ بیسیکلی ای ایس لنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، پریٹیئر بھی کر سکتا ہے، اور جے ایس کا جو اپنا پریٹیئر ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ ویو کا اپنا جو پریٹیئر ہے جو کہ پائن بو کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سارا ڈریسنر کے ایکسٹینشن ویو وی ایس کوڈ ایکسٹینشن پیک جو ہے، یہ ایکسٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت سارے آپ کو جو ایکسٹینشنز ہیں بائی ڈیفالٹ مل جاتی ہیں، تو آپ کو مطلب زیادہ ادھر ادھر کی ایکسٹینشن انسٹال کرنے کی بجائے آپ کو ایک پیک میں ہی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سارا ڈریسنر کے وی ایس کوڈ سنپٹس ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی استعمال ہم کریں گے، تو یہ بھی ایکسٹینشن انسٹال کر لیں۔ تو تھیمنگ کے لیے نائٹ اول سارا ڈریسنر کا ہے، آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ تو چلتے ہیں فائل سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فائل سٹرکچر میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس نوڈ ماڈیولز۔ نوڈ ماڈیولز ایکچولی کیا ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پیکیجز ہیں جو کہ اپلیکیشن کے لیے ضروری ہیں وہ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ایک کلائنٹ سرور کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے لیے کریٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جو ڈیولپر ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے دوران ہی اپنے ایررز وغیرہ سب کچھ ڈیل کر لیں۔ تو جس طرح ایک لائیو سرور رن ہو رہا ہوتا ہے، یہ ویسا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی کمٹ کرتے ہیں یا سیو کرتے ہیں فائل چینجز، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ براؤزر پہ رن ہو کے آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ نوڈ ماڈیولز میں ایک ویب پیک ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پبلک فولڈر۔ پبلک فولڈر میں کیا ہے کہ ہمارا ایک آئیکن ہوتا ہے، فیب آئیکن، اور اس کے ساتھ ایک انڈیکس فائل ہوتی ہے۔ فیب آئیکن ہم موسٹلی نہیں یوز کرتے، تو انڈیکس فائل جو ہوتی ہے وہ ہمارے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہمارے جو ویب سائٹس ہیں وہ ایچ ٹی ایم ایل، جاوا اسکرپٹ اور پی ایچ پی یا جو بھی آپ بیک اینڈ کے لیے لینگویج استعمال کرنا چاہیں ان پہ رن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی جو ہمارا ویو جی ایس ہے یہ سنگل پیج ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سنگل پیج سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی سنگل پیج ایپلیکیشن آپ دیکھیں گے، اس سے مراد صرف ایک پیج پہ مشتمل ایپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن ان کا کنسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم مطلب اگر کوئی بھی ویب سائٹ ہے سنگل پیج ایپلیکیشن، اس کو جس بھی مطلب لنک پہ کلک کریں تو وہ اپنے آپ کو بار بار ریلوڈ نہ کرے، بار بار ریفریش نہ کرے، ہاں پہلے سے اس کے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی فائلز موجود ہوتی ہیں، براؤزر میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہوتی ہے وہ ویب سائٹ پوری کی پوری، اور جیسے ہی آپ مطلب اپنے نیویگیٹ کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج پہ، تو بغیر کوئی چینجنگ لائے یا بغیر ریفریش کیے ایپلیکیشن کو بغیر ریفریش کیے وہ آپ کو انٹرفیس چینج کر دیتی ہے، آپ کو ایک پیج سے دوسرے پیج میں نیویگیٹ کر دیتی ہے۔
تو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے سنگل پیج اپلیکیشن کے لیے، جس کے لیے ہمارے پاس فریم ورک موجود ہیں، جیسا کہ ویو جے ایس ہے، اینگولر ہے، ری ایکٹ نیٹیو لائبریری ہے. تو یہ سب جو فریم ورکس اور لائبریریز ہیں یہ سب سنگل پیج اپلیکیشن کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو سنگل پیج کا کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیو پہ مشتمل ہے. جو ڈیو جو ہے بیس ہوتی ہے، پوری کی پوری ویب سائٹ اس ڈیو پہ مشتمل ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں، فائلز بھی ہوتی ہیں. جیسے جیسے ہم اپلیکیشن میں آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ مختلف کمپوننٹس ہیں، مختلف فائلز ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سب کو کمبائن کر کے ان کی جاوا اسکرپٹ جنریٹ کرواتے ہوتے ہیں اور وہ رن ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ. تو جو ویو فائلز ہیں، یعنی یہ جو ایپ ڈاٹ ویو ہے، یہ فائلز ایکچولی ویب سائٹ پہ رن نہیں ہوتی. انہیں ہم بلڈ کر لیتے ہیں ایک جاوا اسکرپٹ انوائرمنٹ میں، یا کہہ لیں جاوا اسکرپٹ فائلز میں کنورٹ کر لیتے ہیں. وہ کنورژن ہماری نوڈ ماڈیولز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کنورٹ کرنے کے بعد وہ ہماری پروڈکشن یا ڈپلائمنٹ کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے ویب سائٹ. تو موجودہ حالت میں مطلب ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایپ ڈاٹ ویو یا ہیلو ورلڈ ڈاٹ ویو یا ہوم ڈاٹ ویو یا مطلب جو بھی ویو فائلز ہوتی ہیں ان میں ہم چینجنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ویو فائلز ہیں انہیں ہم ڈپلوائے نہیں کرتے، لیکن ہم ان میں چینجنگس وغیرہ کرتے ہوتے ہیں. اور جو بھی چینجنگس ان میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس ڈیو میں شو ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیو مین ڈیو ہے جس میں ساری کی ساری اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھا کنسیپٹ انڈیکس ڈاٹ ایچ ایم ایل دکھانے کا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سورس فولڈر. سورس فولڈر میں ہمارا ٹوٹل سورس کوڈ جو ہے وہ سارے کا سارا اسی میں موجود ہوتا ہے. تو جتنا بھی ہم نے فائلز کریٹ کرنی ہے، یعنی ہیلو ورلڈ ہو گیا، ہوم فائل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو سب کی سب اس میں آئیں گی. نیکسٹ ہم راؤٹرز کا کنسیپٹ بھی دیکھیں گے اور کمپوننٹس بھی بنائیں گے، ہم بیوٹیفائی بھی ایڈ کریں گے، تو سب کی سب مطلب اسی میں آئیں گی. ہاں، اسٹائلنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایک اسٹائل فولڈر بنے گا، اس میں ساری اسٹائلنگ چلی جائے گی. لیکن ہم اسٹائلنگ بہت کم یوز کریں گے. وہ صرف کنسیپٹ کے لیے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ اسٹائل فولڈر استعمال کرتے ہیں، لیکن اسٹائلنگ کرنی بھی بتاؤں گا کس طرح ہم نے کرنی ہوتی ہے. اور مطلب اسٹائلنگ کے بغیر اپلیکیشن بھی ہم بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا بیوٹیفائی کے ذریعے. تو وہ زبردست ایک ٹول ہے یا فریم ورک ہے، ایکچولی فریم ورک ہی ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ویو کے لیے. تو مزید وقت ضائع کیے بغیر نیکسٹ فائل پہ جاتے ہیں. تو سورس فولڈر میں یہ کچھ فائلز ہوتی ہیں، جیسا کہ کمپوننٹس ہو گئے، ایسٹس ہو گئے، اسٹائلنگ وغیرہ اس میں آ جاتی ہیں. اور راؤٹرز یہاں پہ ہو سکتے ہیں، اے پی آئیز ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد کوئی بھی نیا پلگ ان ہم انسٹال کریں تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. وہ پلگ ان بھی دیکھیں گے کس طرح انسٹال کرتے ہیں. تو اس کے بعد امپورٹنٹ یہ ایپ ڈاٹ ویو ہوتی ہے. یہ ہماری جو جیسا کہ میں نے ایچ ٹی ایم ایل میں بتایا کہ ہماری ایپ یہیں سے رن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایپ یہی ہے جو بیسیکلی وہاں پہ رن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری روٹ فائل ہے، اور مین جی ایس ہماری مین فائل ہے جو کہ اس ایپ کو رن کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چند ایک فائل جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے بیبل ڈاٹ کنفیگریشن ڈاٹ جی ایس. بیبل ڈاٹ کنفیگریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بیبل اپنے جو کنفیگریشنز ہوتی ہیں، پریسیٹس ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جاتا ہے پیکیج لاگ ڈاٹ جیسن.
اس میں ہمارے جتنے بھی نوڈ ماڈیولز یا پیکیجز انسٹال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹیلز اس میں ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پیکیج ڈاٹ جیسن. پیکیج ڈاٹ جیسن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی اسکرپٹس ہیں جیسے کہ ہم نے یوز کرنی ہے npm run سرور کو رن کرنے کے لیے, یا npm run بلڈ کریں گے, npm run لنٹ کریں گے, تو جتنے بھی ہم نے اسکرپٹس نہیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی پیکیج ڈاٹ جیسن میں ہوتی ہیں. ڈپینڈنسیز ساری اس میں موجود ہوتی ہیں, ڈیو ڈپینڈنسیز اس میں ہوتی ہیں, اور بھی بہت ساری کنفیگریشنز ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں, اور رولز بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن ایمپٹی ہوتے ہیں. ہم نے اگر کوئی رول انٹر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریڈمی ڈاٹ ایم ڈی فائل ہے, یہ آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں, سمپل سی فائل ہوتی ہے. گٹ اگنور فائل جو ہوتی ہے وہ مطلب ایسی فائل ہوتی ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہی بن جاتی ہے جب آپ ایپلیکیشن کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو فائلیں ہم نے گٹ پہ نہیں رکھنی ہوتی وہ والی فائلیں وہ اگنور کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہاں یہ آپ کے پروجیکٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن جب آپ گٹ پہ پش کرتے ہیں تو وہ فائلیں جو یہاں پہ آپ نے دے دیں وہ وہاں پہ گٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوں گی. تو نوڈ ماڈیولز ہیوی فولڈر ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہوتا گٹ ہب پہ. تو اس کے بعد ڈسٹ فولڈر ہوتا ہے. ڈسٹ فولڈر کیا ہے کہ اس میں ہمارا ڈپلائڈ کوڈ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا بھی ڈپلائڈ کوڈ موجود ہوتا ہے وہ ہم گٹ ہب پہ پش نہیں کرتے, ہم ڈپلوائے کرنے کے لیے ڈسٹ فولڈر کو یوز کرتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ نہیں جاتا. اس کے بعد یہ اس کے اپنی کچھ کنفیگریشنز ہیں, ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو نیکسٹ فائل میں ہم دیکھیں گے کہ کمپوننٹس وغیرہ کیا ہوتے ہیں, فائلز کیا ہوتی ہیں, اور ہم کچھ چینجنگز بھی کر کے دیکھیں گے کوڈ میں. اس کوڈ کو ہم چینج کر کے دیکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.